هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنا کے صرف معتلفہ با صرف صحیح برابر باشد مگر جائے چند. جان لے کہ معتلفہ کے گردان صحیح کے گردان کے برابر ہے، مگر چند جگہوں میں کہ دری محل یاد کنیم کہ جن کو ہم یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا. تو اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ صاحب کتاب نے دوسرے باب کی تیسری فصل کے اندر معتل کی گردان کو بیان کیا ہے، اور ہم نے جانا کہ معتل کہ کلام عرب کے اندر حرف علت کو ثقیل سمجھا جاتا ہے، بھاری سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس میں تخفیف کی جاتی ہے. تخفیف کی کئی شکلیں ہیں، اور ہم نے بھی جانا کہ الف اور حمزے کے اندر کیا فرق ہے. اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ معتل کی 3 قسموں میں سے جو ایک قسم ہے معتل فا، جس کا دوسرا نام ہے مثال. تو معتل فا وہ اسم یا فعل ہے جس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو، اور اس کا دوسرا نام مثال ہے. تو اس کی جو گردان آتی ہیں، مثال کی جو گردان آتی ہیں یا معتل فا کی گردان آتی ہیں، وہ صحیح کے گردان کی طرح ہیں. تو صحیح گردان کی طرح یعنی تعلیل نہ ہونے میں، جس طرح صحیح کی گردانوں میں تعلیل نہیں ہوتی ہے، اسی طرح معتل فا یا مثال کی گردانوں میں بھی تعلیل نہیں ہوتی ہے، مگر معتل فا کی چند جگہوں میں تعلیل ہوتی ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ معتل فا یا مثال کی گردان کے اندر تعلیل نہیں ہوتی، مگر چند جگہوں میں تعلیل ہوتی ہے، اور انہی چند جگہوں کو صاحب کتاب بیان کریں گے، اسی کو بیان کریں. مگر جائے چند کے دری محل یاد کنیم انشاءاللہ تعالی، مگر چند جگہوں میں جہاں معتل فا کی گردان میں تعلیل ہوتی ہے اس کو ہم بیان کریں گے، اسی کو بیان کیا انہوں نے. تو پہلا قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے، اول آ کے چوں فا کلمہ واو باشد در باب فعیل یفعلو بفتح العین فی الماضی و کسرہا فی الغابر. تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب باب فعیل یفعلو، باب فعیل یفعلو سے مراد ہے باب ضرب یضرب، اور باب فعیل یفعلو تو پہلا باب ہے باب فعل یفعلو. باب فعل یفعلو سے مراد باب ضرب یضرب ہے، اور دوسرا باب ہے باب فعیل یفعلو. باب فعیل یفعلو سے مراد باب حسب یحسب. جو شاذ کے 3 ابواب ہیں، آپ نے منشیب کے اندر پڑھا ہوگا، ان 3 ابواب میں سے پہلا باب ہے باب حسب یحسب. تو باب فعل یفعلو اور باب فعیل یفعلو کا فا کلمہ واو ہو تو واو فعل مضارع میں گر جاتا ہے. باب ضرب یضرب اور باب فعیل یفعلو کا فا کلمہ، یا یوں کہیں کہ باب ضرب یضرب اور باب حسب یحسب کا فا کلمہ واو ہو تو واو فعل مضارع میں گر جاتا ہے. جیسے وجب سے یجب، وجب یجب، تو یجب اصل میں یوجب تھا. تو چونکہ یہ باب ضرب یضرب سے ہے اور فا کلمہ میں واو ہے، اسی لیے اس واو کو ہم نے گرا دیا. واو حرف علت ہے، ثقیل ہونے سے اس کو گرا دیا گیا. تو کہہ رہے ہیں اول آ کے چوں فا کلمہ واو باشد، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ جب فا کلمہ واو ہو در باب فعیل یفعلو، باب فعیل یفعلو میں، باب فعیل یفعلو میں ضرب یضرب بفتح العین فی الماضی، ماضی میں عین کلمہ کی فتح کے ساتھ، و کسرہا فی الغابر، اور مضارع میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ، و در باب فعیل یفعلو اور باب فعیل یفعلو میں بکسر العین فیہما، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ کسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ معترضہ ہے. بفتح العین فی الماضی سے لے کے یہاں تک جملہ معترضہ ہے. اصل ہے باب ضرب یضرب اور باب حسب یحسب، یہ سمجھانا ہے. واو از مستقبل بیفتد، تو وہ واو مستقبل کے اندر یعنی مضارع کے اندر بیفتد گر جاتا ہے. چوں وجب یجب و ومیق یمیق، جیسے وجب یجب اور ومیق یمیق
کہ دراصل دراصل یوجب و یومقو بودا اس، کہ اصل میں یوجب اور یومقو تھا۔ تو اس قاعدے کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ باب ضرب یضرب اور باب حسیب یحسب میں کہ مضارع میں اگر فا کلمہ واو ہو تو واو فعل مضارع میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال لیا ہم نے وجب، یہ ہے وجب، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے فا کلمہ ہے، یہ ہے عین کلمہ اور یہ ہے لام کلمہ، تو یہ واو جو ہے فا کلمہ ہے، اور یہ باب ضرب یضرب سے ہے، وجب یجب باب ضرب یضرب سے ہے، اور فا کلمہ واو ہے، فا کلمہ ہے نا واو، تو اس کے مضارع میں یہ واو کلمہ گر جائے گا، تو اس کا مضارع آئے گا اصل میں ضرب یضرب کا وجب یوجب، یوجب، ٹھیک ہے۔ تو مضارع کے اندر جو ہے اس واو کو ہم گرا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے یجب، یہ بن جائے گا یجب۔ کیوں گرا؟ اس لیے کہ یہ باب ضرب یضرب سے ہے اور یہ معتل ہے، یہ معتل فا ہے، فا کلمہ میں حرف علت ہے، اور معتل فا کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فا کلمہ واو ہو تو باب ضرب یضرب کا فا کلمہ واو ہو تو فعل مضارع میں واو گر جاتا ہے۔ ایک دوسری مثال ہے باب حسب یحسب والی، وامیقا یمیقو، وامیقا یمیقو، تو یہ ہے وامیقا، وامیقا، یہ ہے فا کلمہ، میم ہے عین کلمہ اور قاف ہے لام کلمہ۔ تو دیکھیں اس مثال کے اندر بھی واو جو ہے یہ فا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو مضارع میں لے جائیں گے، یہ باب حسب یحسب سے ہے، تو ہوگا اصل یومقو، یومقو، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو گر جائے گا، یہ واو گر جائے گا، حرف علت جو واو گر جائے گا تو ہو جائے گا یمیقو۔ کیوں گرے گا؟ گرے گا اس لیے کہ باب حسب یحسب سے ہے، یعنی معتل ہے، اور معتل ہے اور باب حسب یحسب سے ہے، اور جب باب حسب یحسب میں فا کلمہ واو ہو تو فعل مضارع میں گر جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قانون، یہاں سے معتل فا کا دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں جس کے اندر تعلیل ہوا ہے، جو صحیح کی طرح نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہر واو کے میان یا و کسرہ لازم افتد، ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان واقع ہو، وہ حرکت یا مخالف واو بود، اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو، آ واو بیفتد، وہ واو گر جائے گا، چوں یعیدو و مانند آ، جیسے کہ یعیدو اور اس کے مانند۔ تو اس قاعدے کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان واقع ہو۔ کسرہ لازمہ کا مطلب کیا ہے؟ تو کسرہ لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسرہ باب کا ہو، جیسے باب ضرب یضرب ہے یا باب حسب یحسب ہے، تو اس میں جو مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے یضرب یا یحسب، یہ ہے کسرہ لازمہ، کیونکہ اگر یہ مکسور نہیں ہوگا مضارع، اگر اس کا مضارع مکسور نہیں ہوگا تو باب ہی بدل جائے گا۔ یعنی باب کے اندر جو فرق ہوتا ہے مضارع سے، ماضی تو سیم ہوتا ہے، فعل ضرب، فعل نصر، فعل فتح، تو ماضی تو اکثر ایک ہی ہوتا ہے، جو فرق آتا ہے مضارع کی وجہ سے آتا ہے۔ تو مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے ضرب یضرب کے اندر بھی اور حسب یحسب کے اندر بھی، تو یہ اس کو کہیں گے ہم کسرہ لازمہ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اگر ختم ہوگا تو باب بدل جائے گا، اس کو کسرہ لازمہ کہتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان واقع ہو اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو تو واو گر جاتا ہے، جیسے یعیدو۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے ہے یعیدو، ٹھیک ہے، یعیدو، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا
ईदू, ठीक है। अब आप देखें ये वाव है, ठीक है, और ये या है, और ये कसरे लाजिमा है। वआदा यईदु है ना, यईदु तो बाबे ज़रब यज़िबु से है, तो ये जो है कसरा, ये कसरे लाजिमा है, ये आइन पे जो कसरा है ये कसरे लाजिमा है। और ये वाव या है और ये वाव है, तो ये वाव या और कसरे लाजिमा के दरमियान वाक़ है। इधर कसरे लाजिमा है, इधर या है, तो ये वाव या और कसरे लाजिमा के दरमियान वाक़ है। और या की हरकत वाव के मुखालिफ है, और या की हरकत वाव के मुखालिफ है। ये या है, या पर ज़बर है, और वाव के मुनासिब जो हरकत है वह है ज़म्मा पेश, तो या की हरकत वाव के मुखालिफ है, ठीक है, तो वो वाव गिर जाता है, इसलिए इस वाव को हम गिरा देंगे तो हो जाएगा यईदु। ये हो जाएगा हमारा यईदु, यईदु। तो उम्मीद है कि क़ायदा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे एक तो एक दफ़े दखल मुक़द्दर है, एक सवाल पैदा होता है, उसका जवाब देना है। कहने कि ठीक है ये यईदु के अंदर तो समझ में आता है, इस ज़ाब्ते से आपने गिरा दिया, यईदु यईदु हो गया, मगर जो इसका मुज़ारे है, मुज़ारे तो तौईदु आना चाहिए था, और इसी तरह इसका मज़दर भी इसी के मुवाफ़िक़ आना चाहिए था, मगर हम देखते हैं कि इसके मुज़ारे के अंदर भी तालील हुआ, इसके अमर के अंदर भी तालील हुआ, और दीगर सीगों के अंदर भी तालील हुआ। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि ये यकसानियत पैदा करने के लिए, यानी अगर हम सिर्फ मुज़ारे के अंदर तालील कर देते और उसके दीगर सीगों के अंदर तालील नहीं करते तो सीगों के अंदर यकसानियत बाकी नहीं रहती, तो इसलिए यकसानियत पैदा करने के लिए हमने दूसरे सीगों के अंदर भी तालील किया। वचूँ वाव अज़यईदु वयफ्तद, और चूँकि वाव यईदु से गिर चुका है, अस्तईदु वईदु व नईदु नीज़ वयफ्तद, तो तईदु और अईदु और नईदु से भी गिर जाएगा, ठीक है। ये तईदु असल में तौईदु था वगैरह वगैरह। ता हुक्म बाब मुख्तलिफ न गर्दत, ताकि बाब का हुक्म मुख्तलिफ न हो। अगरचे वाव मियाने या व कसरा नीज़, अगरचे वाव मिया या और कसरा के दरमियान नहीं है, यानी दीगर सिगों के अंदर यईदु को छोड़कर दीगर सिगों के अंदर वाव ये इस ज़ाब्ते के मुवाफ़िक़ नहीं, यानी कसरा लाजिमा और या के दरमियान वाक़ नहीं हो रहा है, फिर भी हमने यकसानियत पैदा करने के लिए गिरा दिया। अब एक और सवाल है कि यौजिबु के अंदर क्यों नहीं गिराया आपने? यौजिबु के अंदर भी तो गिराना चाहिए था, जैसे यौइदु है इस तरह यौजिबु है, तो औजबा, अच्छा औजबा यूजिबु, यूजिबु के अंदर औजबा यूजिबु, यौजिबु के अंदर ना यूजिबु के अंदर, तो औजबा यूजिबु बाबे फ़ाइल से आता है, तो यूजिबु के अंदर भी गिरा देना चाहिए था वाव को, यजिबु होना चाहिए था, औजबा यजिबु, वहाँ क्यों नहीं गिरा है? तो उसका जवाब दे रहे हैं, वदर यूजिबु वावन यफ्ताद, और यूजिबु के अंदर वाव नहीं गिरेगा, ज़ेरा के हरकत या मुवाफ़िक़ वावस, इसलिए कि या की हरकत वाव के मुवाफ़िक़ है। इसको समझते हैं हम, तो ये देखिए ये है यूजिबु, ठीक है, यूजिबु। अब इस मिसाल के अंदर देखिए कि यह कसरे लाजिमा, जीम पे जो कसरा है कसरे लाजिमा है, और है या, तो वाव ये कसरे लाजिमा और या के दरमियान तो वाक़ई है, मगर या की हरकत वाव के मुखालिफ नहीं है, मुवाफ़िक़ है, इसलिए कि वाव के मुनासिब जो हरकत है वो है ज़म्मा, यहाँ ज़म्मा मौजूद है। उसके बरखिलाफ़ यौइदु के अंदर क्या था? या पर ज़बर था, यौइदु के अंदर, ठीक है, या पर क्या था? यहाँ पर ज़बर था, और या की हरकत ये वाव के मुखालिफ है, इसलिए यौइदु के अंदर तालील होगा और यूजिब के अंदर तालील नहीं होगा। अब आगे करें, चूँ वाव अज़ मुस्तक़बिल वयफ्तद, और जब वाव मुस्तक़बिल यानी मुजारे से गिर गया, रवा बाशत के अज़ मज़दर ऊ नीज़ वयफ्तद, तो जायज़ है कि उसके मज़दर से भी गिर जाए। चूँ यईदु ईदतन व यज़ीनु ज़ीनतन, जैसे यईदु ईदतन और यज़ीनु ज़ीनतन, तो ये ईदतुन जो है असल में था वईदुन, ये यईदु मुज़ारे है
اور عیدتن اصل میں عیدتن اصل میں تھا وعدن، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیوں گرایا واو کو گرایا؟ کیونکہ اس کے مضارع کے اندر ہم نے واو کو گرا دیا تھا. وعدن کے اندر ہم نے واو کیوں گرایا؟ واو کو اس لیے گرایا تھا کہ ہم نے اس کے مضارع یوعد کے اندر تعلیل کر کے واو گرا دیا تھا. اگر مصدر سے نہیں گرائیں گے تو پھر یکسانیت باقی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے. اور پھر واو کی عوض میں یعنی وعدن کے شروع میں جو واو ہے مصدر کے شروع میں، اس کو ہم نے گرا دیا. اس کی عوض میں ہم نے آخر میں گول تا لے کر آئے اور عین کو کسرہ دے دیا، کیونکہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب کسرہ دیا جاتا ہے تو یعنی جب کوئی ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، تو اس لیے ہو گیا وعدون. اسی طرح زینتن ہے کہ زینتن بھی اصل میں وزنون تھا. تو اس کے اندر بھی یہی ہوا کہ ہم نے چونکہ اس کے مضارع یوزنوں کے اندر تعلیل کی تھی، اس لیے اس کے مصدر کے اندر تعلیل کی اور واو کو گرا دیا، اور اس واو کی عوض میں آخر میں ہم گول تا لے کر آئے اور پھر ہم سکون زاد جو ساکن ہو گیا تھا اس کو ہم نے کسرہ دے دیا. تو یہ معطل فا کے صاحب کتاب نے تقریباً 7-8 قاعدے بیان کیے ہیں، 8 قاعدے بیان کیے ہیں. تو ان 8 قاعدوں میں سے ہم نے 2 قاعدوں کو پڑھ لیا ہے اور باقی قاعدوں کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.